دو نقاب پوشوں نے قسمیں کھائیں، تیسرا خاموش رہا۔ اپنے آپ کو عذاب میں نہ ڈالو، جوردک نے کہا، کسی کے لیے اپنی جانیں ضائع نہ کرو، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، فوراً آزاد کر دوں گا۔ نقاب پوشوں نے پھر پس و پیش کی، ان کے نقاب اتارو، جوردک نے اپنے محافظوں سے کہا، ان سے تلواریں بھی لے لو۔ دو نقاب پوشوں نے نیاموں سے تلواریں نکال لیں اور پھرتی سے پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرا نقاب پوش ان دونوں کے پیچھے ہو گیا، اس کے پاس تلوار نہیں تھی۔ جوردک نے قہقہہ لگا کر کہا، کیا تم اتنے سارے محافظوں کا مقابلہ کر سکتے ہو جبکہ تمہارے تیسرے ساتھی کے پاس تلوار ہی نہیں ہے؟ میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، میں نے ابھی اپنے محافظوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ تمہاری بوٹیاں کر دیں۔ محافظوں نے ان کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ اور میں تمہیں آخری بار کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی نے تیر نہیں چلائے، ایک نقاب پوش نے کہا۔ محافظوں کا کمانڈر ان تینوں کے پیچھے کھڑا تھا، اسے جانے کس پر شک ہوا، اسے جانے کس طرح شک ہوا۔ اس نے اس تیسرے نقاب پوش جس کے پاس تلوار نہیں تھی، اس کا چوغا اوپر سے کھینچا تو اس کے سر کا حصہ پیچھے کو ہو گیا۔ اس نے اس کا نقاب بھی نوچ لیا اور جب چہرہ بے نقاب ہوا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جوردک نے کہا کہ اسے اس کے پاس لایا جائے۔ دونوں نقاب پوشوں نے حیران کن پھرتی سے پیچھے کو مڑ کر لڑکی کو پکڑنے والے محافظ کے سینے پر تلواریں رکھ دیں۔ ایک نے للکار کر کہا، جب تک ہمیں پوری بات نہیں بتاؤ گے اور ہماری بات نہیں سنو گے، اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ ہم جانتے ہیں ہمیں تمہارے ہاتھوں مرنا ہے، مگر ہم ان سے آدھے محافظوں کو مار کر مریں گے، تمہیں یہ لڑکی زندہ نہیں مل سکتی۔ جوردک ایک ٹھنڈے مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے محافظوں کو پیچھے ہٹا دیا اور نقاب پوشوں سے کہا، تم مجھ سے اور کیا بات سننا چاہتے ہو؟ بات اتنی سی ہے کہ تم کرائے کے قاتل ہو اور یہ لڑکی تمہیں انعام کے طور پر ملی ہے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، ایک نقاب پوش نے کہا۔ ایک صلیبی حاکم اور ایک جاسوس صلیبی لڑکی کو قتل کرنا گناہ نہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم فرار میں پکڑے گئے ہیں، لیکن ہم خوش ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ یہ لڑکی مسلمان ہے، مظلوم ہے، اسے ہم صلیبیوں کے پنجے سے چھڑا کر لا رہے ہیں اور دمشق لے جا رہے ہیں۔ کیا ونڈسر اور صلیبی لڑکی کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے؟ جوردک نے پوچھا۔ ہاں، ایک نقاب پوش نے جواب دیا، ہم نے ان دونوں کو قتل کیا ہے۔ اور کیا تم نے ہم پر اس لیے تیر چلائے ہیں کہ ہم سلطان ایوبی کے دشمن ہیں؟ جوردک نے پوچھا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہارا نام جوردک ہے اور تم حماد کے قلعے دار ہو، نقاب پوش نے کہا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم سلطان ایوبی کے دشمن ہو، لیکن تمہیں قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد سے ہم بہت جلد تم سے ہتھیار ڈلوا کر تمہاری فوج سمیت اپنا قیدی بنا لیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حسن بن صبا اور شیخ سنان نہیں، وہ للکار کر وار کرتا ہے، چوروں کی طرح قتل نہیں کرایا کرتا۔ ونڈسر اور لڑکی کا قتل ہمارا ذاتی فعل تھا، حالات کا تقاضا تھا کہ وہ قتل کیا جائیں، ہم نے قتل کا ارتکاب کیا، یہ سلطان ایوبی کا حکم اور منشا نہیں تھا۔ اس نے جوردک کے گھوڑے کی طرف دیکھا جو کچھ دور مرا پڑا تھا۔ دو تیر اس کی پیشانی میں اور دو پہلو میں اترے ہوئے تھے۔ نقاب پوش نے کہا، گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، ہم دونوں میں سے کسی کو تیر کمان دو، تم گھوڑا دوڑاؤ، جس طرف بھی دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، دائیں بائیں ہوتے جاؤ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تمہاری طرف تیر چلائے گا۔ اگر پہلا تیر خطا جائے تو تیر انداز کی گردن اڑا دینا۔ یہ تیر ہمارے چلائے ہوئے نہیں تھے جو تمہاری بجائے تمہارے گھوڑے کو لگے۔ تم معمولی سپاہی نہیں لگے، جوردک نے کہا۔ کیا تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی ہو؟ اور تم کون ہو؟ نقاب پوش نے کہا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے آدمی نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے سپاہی نہیں ہو؟ تم اپنی اصلیت بھول گئے ہو، قلعہ داری کے عہدے نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ تم نے اس سے زیادہ رتبہ حاصل کرنے کے لیے کافروں سے دوستانہ گانٹ لیا ہے۔ تم درخت سے ٹوٹی ہوئی ٹہنی ہو جس کی قیمت میں سوکھ کر تنکا تنکا ہو جانا لکھ دیا گیا ہے۔ دوسرے نقاب پوش نے کہا، تم اتنے اہم انسان نہیں ہو کہ سلطان ایوبی تمہارے قتل کی ضرورت محسوس کرے۔ تم اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے زندہ رہو گے، تم مرو گے تو صلیبیوں کے ہاتھوں مرو گے۔ تم حلب میں شراب پینے اور عیش کرنے گئے تھے، پہلے نقاب پوش نے کہا۔ تم اس لڑکی کے ناچ سے لطف اندوز ہونے گئے تھے۔ میں مسلمان لڑکی ہوں، لڑکی بولی۔ مجھے صلیبیوں کی محفلوں میں نچایا گیا اور وہ میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہے۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کرو کہ میں تمہاری بیٹی ہوں۔ میں نے وہاں کے مسلمانوں کی بیٹیوں کو ننگا ناچتے دیکھا ہے۔ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی بیٹیوں کی آبرو ریزی بھی تم میں غیرت بیدار نہیں کر سکتی۔ میں صلیبیوں میں 7-8 سال گزار کر آئی ہوں،
میں نے ان صلیبی حاکموں کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے جنہیں تم اپنا دوست بنا کر یہاں بلا رہے ہو۔ میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ دوستی کا فریب دے کر مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ جوردک پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کے محافظ حیران تھے کہ اتنا خود سر اور دلیر قلعےدار ان تینوں کی اتنی سخت باتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ اسے وہ جھڑپ یاد آ رہی تھی جو اس نے ریمانڈ کے فوجی نمائندے سے اس مسئلے پر کی تھی کہ حلب کے باشندوں کے گھروں کی تلاشی لی جائے گی۔ اسے یہ خیال آیا کہ اس پر تیر چلانے والے صلیبیوں کے آدمی ہوں گے۔ اس نے نرم سے لہجے میں نقاب پوشوں سے کہا، میں تمہیں اپنے قلعے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ قیدی بنا کر؟ نہیں، جوردک نے یہ کہہ کر سب کو حیران کر دیا۔ مہمان بنا کر، مجھ پر بھروسہ رکھو، اپنی تلواریں اپنے پاس رکھو۔ سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ جوردک کا گھوڑا مر چکا تھا۔ اس نے ایک محافظ کا گھوڑا لے لیا اور قافلہ چل پڑا۔ وہ چٹانی علاقے سے نکلنے والے تھے کہ سرپٹ دوڑتے گھوڑوں کے ٹاپو سنائی دیے۔ سب نے اپنے گھوڑوں کو ایڑیں لگائیں اور نظر آ گیا کہ دو گھڑ سوار پوری رفتار سے حلب کی سمت بھاگے جا رہے تھے۔ ان کی کمانیں اور ترکش صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ یقیناً یہاں سے بھاگے تھے۔ یہ ہو سکتے ہیں تمہارے قاتل، ایک نقاب پوش نے کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ دوسرے نقاب پوش نے بھی گھوڑا دوڑا دیا۔ دونوں نے تلواریں نکال لیں۔ لڑکی وہیں رہی۔ تمام محافظوں نے گھوڑے تعاقب میں ڈال دیے۔ ان میں سب سے زیادہ تیز گھوڑے نقاب پوشوں کے تھے۔ آگے کچھ علاقہ ریت کی ڈھیریوں اور گھاٹیوں کا تھا۔ بھاگنے والے سواروں نے گھوڑے موڑے۔ نقاب پوش تجربہ کار سوار معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے گھوڑوں کا رخ موڑ کر فاصلہ کم کر لیا۔ بھاگنے والوں نے کندھوں سے کمانیں اتار لی اور ان میں ایک ایک تیر ڈال لیا۔ گھوڑوں کے رخ بدل کر انہوں نے تعاقب کرنے والوں پر تیر چلائے۔ تیر خطا گئے مگر تعاقب میں خطرہ پیدا ہو گیا۔ نقاب پوش پہنچ گئے۔ فاصلہ چند گز رہ گیا تو بھاگنے والوں نے تیر چلانے کی کوشش کی مگر نقاب پوشوں نے انہیں مہلت نہ دی۔ ایک نے بھاگنے والے گھوڑے کے پچھلے حصے میں تلوار دی۔ گھوڑا بے قابو ہو گیا۔ دوسرے نے دوسرے بھاگنے والے پر تلوار کا وار کیا تو اس کا ایک بازو صاف کاٹ دیا۔ دوسرے کا گھوڑا زخمی ہو کر بے لگام ہو گیا تھا۔ اسے محافظوں نے پکڑ لیا۔ انہیں جب جوردک کے سامنے لایا گیا تو اصل صورت واضح ہو گئی۔ نقاب پوشوں نے نقاب اتار دیے اور انہوں نے بتا دیا کہ وہ سلطان ایوبی کے جاسوس ہیں۔ ان میں ایک خلت تھا اور دوسرا اس کا ساتھی، اور جو بھاگتے ہوئے پکڑے گئے تھے وہ مسلمان ہی تھے لیکن جوردک کو قتل کرنے آئے تھے۔ ان میں سے جس کا بازو کٹ گیا تھا اسے بڑی بے رحمی سے کچھ دور پھینک دیا گیا۔ دوسرے سے کہا گیا کہ وہ زندہ واپس جانا چاہتا ہے تو بتا دے کہ اسے کس نے بھیجا تھا، ورنہ اس کا بھی بازو کاٹ کر یہیں پھینک دیا جائے گا۔ اس نے یہ بتایا کہ ان دونوں کو ریمانڈ کے فوجی نمائندے نے دو مسلمان امراء کی موجودگی میں کہا تھا کہ فلاں دن اور فلاں وقت جوردک حلب سے روانہ ہو رہا ہے اور وہ فلاں وقت چٹانی علاقے سے گزرے گا۔ ان دونوں کو بے تحاشا انعام پیش کیا گیا تھا۔ انہیں جوردک کے قتل کی یہ ترکیب بتائی گئی تھی کہ چٹانی علاقے میں چھپ جائیں اور جوردک کو تیروں کا نشانہ بنا کر بھاگ آئیں۔ مقررہ وقت پر دونوں اس علاقے میں پہنچ گئے اور گزرنے والے راستے کو دیکھ کر ایک بلند چٹان پر چھپ گئے۔ بہت سے انتظار کے بعد جوردک آ گیا اور محافظ گھڑ سوار آگے تھے، ایک اس کے بائیں اور دوسرا دائیں، باقی پیچھے تھے۔ تیر اندازوں نے نشانے تو ٹھیک لیے تھے لیکن پہلو والا محافظ آگے آتا جا رہا تھا۔ جوردک اور قریب آیا تو تیر چلاتے وقت آگے والا محافظ آگے آ گیا۔ تیر چلا دیے گئے لیکن نشانہ ذرا نیچے ہو گیا تھا۔ دونوں تیر گھوڑے کی پیشانی میں لگے اور دوسرے دو تیر اس لیے خطا گئے کہ گھوڑا دو تیر کھا کر بدک گیا تھا اور جب تیر چلائے گئے تو بہت زور سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے تیر جوردک کو لگنے کی بجائے گھوڑے کے پہلو میں لگے۔ وہاں چھپنے کی جگہیں بہت تھیں اور موزوں بھی تھی۔ انہوں نے گھوڑے ایسی ہی جگہ چھپا دیے تھے اور ان کے منہ باندھ دیے تھے تاکہ وہ ہنہنا نہ سکیں۔ تیر انداز بھاگ کر کہیں چھپ گئے۔ انہوں نے محافظوں کو دیکھا جو بکھر کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ چھپ کر انہیں دیکھتے رہے، پھر ایک طرف سے چھور اٹھا کے ادھر آ جاؤ، پکڑ لیے ہیں۔ تیر اندازوں نے دیکھا کہ محافظ تین نقاب پوشوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ تیر انداز بہت خوش ہوئے کہ ان کی جان بچی، مگر وہ ابھی وہاں سے بھاگنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ابھی بھی پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ ایک محافظ ایک چٹان پر کھڑا رہا، اسے وہاں دیکھ بھال کے لیے کھڑا کیا گیا تھا۔ بہت دیر بعد اس محافظ کو وہاں سے بلایا گیا۔ دونوں تیر انداز اپنے گھوڑے کے پاس گئے، ان کے منہ کھولے اور سوار ہو کر فرار ہوئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ جوردک اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں سے چل پڑا ہے۔ اس تیر انداز کو جوردک نے اپنے ساتھ لے لیا اور سب حماد کی سمت روانہ ہو گئے۔ دوسرا تیر انداز کٹے ہوئے بازو سے خون بہہ جانے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر چکا تھا۔ راستے میں خلت نے اسے ہیرا کے متعلق ساری بات سنائی اور یہ بھی سنا دیا کہ اس نے ونڈسر کو کس طرح قتل کیا تھا۔ جوردک کے لیے حیران کن یہ تھا کہ وہ حلب سے نکل کر کس طرف جائے۔ خلت نے اس کو بتا دیا تھا کہ وہاں ان کا ایک کمانڈر بھی تھا جس کا نام اور حلیہ نہیں بتایا جا سکتا تھا۔ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ کپڑے وغیرہ لپیٹ کر نوزائیدہ بچے کے قد بت کی شکل بنا دی اور اس پر کفن چڑھا دیا۔
4-5 جاسوسوں نے ادھر ادھر بتایا کہ فلاں جاسوس کا بچہ مر گیا ہے۔ کفن میں لپٹے ہوئے کپڑوں کو کمانڈر نے ہاتھوں پر اٹھایا۔ خلت، اس کا ساتھی حمیرہ اور 4-5 آدمی جنازے کی شکل میں چل پڑے۔ قبرستان شہر سے باہر تھا، وہاں 3 گھوڑے کھڑے تھے۔ یہ گھوڑے ایک ایسا جاسوس لایا تھا جو حلب کی فوج میں تھا۔ یہ چرائے ہوئے گھوڑے تھے۔ جنازہ فوجیوں کے سامنے سے گزرا اور قبرستان بھی گیا۔ وہاں قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھا گیا۔ خلت، اس کا ساتھی اور ہیرا گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نکل آئے۔ قلعے میں جوردک کا قافلہ رات کو پہنچا۔ خلت وغیرہ کو اس نے باعزت مہمانوں کی طرح رکھا۔ اس نے خلت سے پوچھا، مجھے اب اپنا دوست سمجھو، مجھے یہ بتاؤ کہ صلاح الدین ایوبی کیا کر رہا ہے؟ تمہیں ضرور معلوم ہوگا۔ اس نے الصالح کا تعاقب کیوں نہیں کیا تھا؟ میں اگر سلطان کا منصوبہ جانتا بھی ہوں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا، خلت نے جواب دیا، اور میں آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے حلب سے کیا کیا معلومات حاصل کی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ میری ذاتی دشمنی تھی، جوردک نے کہا، پھر میں اس کے خلاف ہو گیا۔ اس کی وجہ جو کچھ بھی تھی، میں غلطی پر تھا۔ مجھے اس غلطی کا احساس دشمن نے دلایا ہے۔ میں نے صلیبیوں کی نیت معلوم کر لی ہے۔ ایک طرف وہ میری فوج اور میرے قلعے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف انہوں نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے نور الدین زنگی مرحوم اور صلاح الدین ایوبی کی باتیں اور اصول یاد آ گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جنگ ہلال اور صلیب کی ہے، یہ کسی عیسائی بادشاہ کی کسی مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ نہیں۔ ایوبی کہا کرتا ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی مسلمان زندہ ہے، صلیبی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر مسلم خواہ کسی بھی مذہب کا ہو، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ غیر مسلم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو اس میں دشمنی کا زہر ملا ہوا ہوگا۔ نور الدین زنگی بھی اسی اصول کا پابند تھا۔ وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ جس روز مسلمان کسی غیر مسلم سے دوستی کر لیں گے، اس روز اسلام کا خاتمہ شروع ہو جائے گا۔ تو کیا آپ صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں؟ خلت نے پوچھا، اور یہ بھی کہا، میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، معمولی سا سپاہی ہوں۔ مجھے ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے کہ ایک قلعہ دار سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں، لیکن مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو جائے تو اسے اتنا کہہ سکوں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو۔ ہاں، جوردک نے کہا، تمہیں یہ حق حاصل ہے۔ میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ سلطان ایوبی کے کانوں میں ڈال دینا۔ میں تحریری پیغام نہیں دینا چاہتا، میں اپنا کوئی ایلچی بھی نہیں بھیجنا چاہتا۔ تم ایوبی سے کہنا کہ حماد کے قلعے کو اپنا سمجھو، مگر اپنے کسی معتمد سالار کو بھی پتہ نہ چلنے دینا کہ میں نے یہ پیشکش کی ہے۔ یہ ایک بڑا نازک راز ہے۔ اسے کہنا کہ صلیبی دوستی کے پردے میں ہمارے علاقوں میں قدم جماتے جا رہے ہیں۔ تم سردیوں کے بعد شاید حملہ کرو، مگر یہ خیال رکھنا کہ ادھر سے تم پہ پہلے حملہ نہ ہو جائے۔ اگر تم نے پیش قدمی کی تو حماد کے راستے سے آنا، میں انشاءاللہ پرانی دوستی کا حق ادا کروں گا۔ دوسرے دن جوردک نے خلت، اس کے ساتھی اور ہیرا کو رخصت کر دیا۔ صلیبی انٹیلیجنس کے کمانڈر ونڈسر کا قتل بے شک اتفاقیہ تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کے 2 جاسوسوں کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا، لیکن یہ بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اس کے قتل سے سلطان ایوبی کو فائدہ پہنچا کہ ان کے دشمن کی انٹیلیجنس جو پہلے ہی کمزور تھی، منظم نہ ہو سکی۔ اس کے مقابلے میں سلطان ایوبی کا نظام جاسوسی زیادہ منظم اور ذہین تھا۔ ان کے جاسوس صرف جاسوس نہیں تھے جو پکڑے جائیں تو خاموشی اختیار کر لیں، انہوں نے جاسوسوں کو بڑی ہی سخت کمانڈو ٹریننگ دے رکھی تھی تاکہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں لڑ کر نکلیں اور جسے قتل کرنا ضروری ہو اسے قتل بھی کریں، اور ان کے جسم اتنے سخت ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اذیت، بھوک، پیاس اور تھکن برداشت کر سکیں۔ یہ خوبیاں خلت اور اس کے ساتھیوں میں بھی تھیں۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کے اتنے اہم افسر کو مار کر دشمن کو اندھا کر دیا، بلکہ جوردک جیسے سخت مزاج قلعہ دار کے ساتھ ایسی باتیں کی کہ اسے سلطان ایوبی کا حامی بنائے۔ خلت نے سلطان ایوبی کو جب جوردک کا پیغام دیا تو سلطان کو یوں سکون سا محسوس ہوا جیسے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا بھولے بھٹکے سے آ گیا ہو۔ انہیں ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے، اپنے بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ جوردک کے پیغام نے انہیں سکون تو دیا، لیکن وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوئے۔ یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے حملے کے پلان میں کوئی رد و بدل نہ کیا، اتنا ہی پیش نظر رکھا کہ حماد سے حمایت کی توقع ہے۔ اب دشمن کے کیمپ یعنی حلب سے جو اطلاعیں آ رہی تھیں ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی، وہاں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں اور مشیروں کو یہی توقع تھی کہ سردیوں میں جنگ کا امکان نہیں ہے۔ ایک اطلاع یہ بھی ملی تھی کہ صلیبی بظاہر سب کے دوست بنے ہوئے ہیں، مگر وہ درپردہ بڑے بڑے امراء کو ایک دوسرے کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ یہ تو سلطان ایوبی کو معلوم ہی تھا کہ الصالح کے تمام حواری ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ وہ اکٹھے صرف اس لیے ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو وہ اپنا مشترکہ دشمن بنا بیٹھے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی انہیں عیش و عشرت اور منمانی کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ انہیں سلطان ایوبی کا یہ مشن بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ سلطنت اسلامیہ کی توسیع اور استحکام کو جنون یا صحیح الفاظ میں ایمان بنا لیا جائے۔
وہ ان حکمرانوں میں سے نہیں تھے جو آرام اور سکون سے حکومت اور عیش کرنے کی خاطر دشمن کو دوست بنا لیا کرتے تھے۔ انہیں جنگی نوعیت کی جن معلومات کی ضرورت تھی وہ انہوں نے حاصل کر لی تھیں۔ ان کی فوج سردی میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اب رات کی ٹریننگ میں کوئی سپاہی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ 1174 عیسوی کا دسمبر شروع ہو چکا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے فوجی کمانڈروں کی آخری کانفرنس بلائی۔ اس میں مرکزی کمان کے تمام افسر شامل تھے اور دستوں کے کمانڈروں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی نے انہیں پہلا حکم یہ دیا کہ اس لمحے سے فوج کی نقل و حرکت کے متعلق کوئی بات، وہ کتنی ہی بے ضرر کیوں نہ ہو، باہر کے کسی آدمی کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ جو عسکری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ گھروں میں بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ فوج کے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ یہ ظاہر کیا جائے کہ فوج روزمرہ کی طرح تربیت اور مشق کے لیے جا رہی ہے۔ ان ہدایات کے بعد انہوں نے کہا، ہمارے عیش پرست اور ایمان فروش بھائی اسلام کی تاریخ کو اس موڑ پر لے آئے ہیں جہاں تمہارا اپنے ہی عزیزوں کے خلاف لڑنا تم پر فرض ہو گیا ہے۔ کیا کسی نے کبھی یہ بھی سوچا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد نور الدین زنگی مرحوم کے بیٹے کے خلاف لڑوں گا؟ مگر صورت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بیٹے کی ماں بھی مجھ پر لعنت بھیج رہی ہے کہ اس کا مرتد بیٹا ابھی زندہ کیوں ہے۔ میرے رفیقو، تم جس فوج سے لڑنے جا رہے ہو اس میں تمہارے چچا زاد بھائی بھی ہوں گے، مامو زاد اور خالہ زاد بھی ہوں گے۔ مجھے 2 بھائی ایسے بھی فوج میں نظر آئے ہیں جن کا ایک بھائی ایمان فروشوں کی فوج میں ہے۔ اگر تم خون کے رشتوں کو دل میں جگہ دو گے تو اسلام کے ساتھ جو تمہارا رشتہ ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ کوچ سے پہلے تمہیں عہد کرنا ہوگا کہ تم یہ نہیں دیکھو گے کہ تمہارا مد مقابل کون ہے۔ تمہاری نظریں اپنے علم پر رہیں گی۔ دل میں یہ حقیقت بٹھا لو کہ تمہارے سامنے تمہارا کلمہ گو بھائی ہے مگر اس کی پیٹھ پر صلیبی ہے۔ میں اس بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا جو اپنے مذہب کے دشمن کو دوست سمجھتا ہے۔ ایک وقائے نگار کی تحریر سے پتا چلتا ہے کہ اس لیکچر کے دوران صلاح الدین ایوبی کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا۔ یہ دیکھنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے۔ کانفرنس کے شرکاء پر سکوت طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے سر اٹھایا اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے گڑ گڑائے۔ خدائے عز و جل، میں تیرے نام کی خاطر، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے بخش دینا میرا خدا۔ مجھے تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مجھے اشارہ دو، میں گمراہ ہوں، گنہگار ہوں۔ انہوں نے سر پھر جھکا لیا اور جانے انہیں اپنی ذات سے کوئی اشارہ ملا یا خدا نے انہیں کوئی اشارہ دیا، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا، ہمیں قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے۔ تمہیں بیت المقدس پکار رہا ہے۔ میرے راستے میں میرا باپ آیا تو اسے بھی قتل کر دوں گا۔ میرے بچے راستے میں حائل ہوئے، انہیں بھی قتل کر دوں گا۔ ان کا چہرہ دمکنے لگا۔ جذباتیت کا غلبہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ پھر وہی صلاح الدین ایوبی بن گئے تھے جو صرف حقائق کے متعلق مختصر سی بات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کمانڈروں کو بتایا کہ 2 روز بعد رات کا کوچ ہوگا۔ انہوں نے پلان کے مطابق فوجوں کی جو تقسیم کر لی تھی وہ سب کو بتائی اور ہر حصے کے کمانڈر کو کوچ کا وقت بتایا۔ ہراول کے کمانڈر کو ضروری ہدایات دیں۔ چھاپہ مار کمانڈو حبشیوں کی تقسیم بتائی۔ پہلوؤں پر جن دستوں کا رکھنا تھا ان کے کمانڈروں کو کوچ کا انداز، راستہ اور وقت بتایا اور انہوں نے سب کو یہ بھی بتایا کہ ان کا اپنا ہیڈ کوارٹر گھومتا پھرتا رہے گا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کا